یہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے ہم نے عام عشرے کی طرح نہیں گزارنا. انشاءاللہ اس عشرے کو ہم اپنی زندگی کا ایک سنہری عشرہ بنا کر چھوڑیں گے اور اس میں وہ کرنے والے کام کریں گے جو ہمیں بتلائے گئے ہیں. وہ اختصار کے ساتھ میں کچھ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کی کھیتی کو جو ہے نرم کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بہترین حل چلانا ہے اپنے دل کی کھیتی پر وہ ہے توبۃ النصوحہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ، یعنی توبۃ النصوحہ، صدق دل سے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جب تک دل وہ صاف ستھرا نہیں ہوگا یقین جانے پھر ہمیں عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اور یہ نیکی کے کاموں میں ہمارا دل بھی نہیں لگے گا. اور دل کا بہت اہم تعلق ہے، یعنی اعمال کو بعد میں ذکر کیا، دل کو پہلے ذکر کیا، اس لیے کہ دل کی کیفیت کے ساتھ چھوٹا سا عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کے لمبے لمبے سجدے نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو وہ سجدہ چاہیے جس کے اندر آپ کا جو مصلی ہے، آپ کا جائے نماز ہے، اس کے اوپر آپ کی آنکھوں سے نکل کر 2 قیمتی موتی گر جائیں. لہذا ہمیں اس انداز سے اپنے دل کی کیفیت کو کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، یا اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہوگی، جو سستی ہوگی، اللہ ہم سے درگزر کر. یہ آخری عشرے میں آپ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم تیری بندگی کر سکیں، تیری عبادت کے کام کر سکیں. کیا کرنا چاہیے؟ اگر فرصت کے لمحات ہیں تو اعتکاف بیٹھ جائیں. اگر ہم پورا اعتکاف نہیں کر سکتے، ہماری مصروفیت ایسی ہے، تو کم از کم ان 10 راتوں میں مسجد کی گوشہ نشینی اختیار کریں. اپنے گھر کا کوئی کونا جو ہے نا وہ انتخاب کر لیں، اور اپنے موبائل کو ہر رات کے لیے طلاق دے کر سائڈ پر رکھ دیں. یہ سوشل میڈیا، فیس بک کو استعمال کرنا یا دیگر جو جتنی بھی ایپس ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے اس قیمتی سنہری وقت کو ضائع نہ کیجیے، جو ایک ایک منٹ آپ کے لیے وہ بہت قیمتی ہے. دوستو اور بھائیو، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ تلاوت قرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ روزوں کے ساتھ تو بڑا تعلق ہے اس کا، اور فرمایا تھا یہ روزہ اور قرآن دونوں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اپنے صاحب، اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے اور رکھنے والے کی سفارش کریں گے، کہ وہ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش قبول ہوگی. اسی طرح ایک اور اہم ترین کام جو ہے وہ جہنم کی ڈھال روزے کی طرح، میرے آقا نے فرمایا وہ ایسا کام ہے کہ جو اللہ کے غصے کو، ناراضگی کو ختم کر دینے والا، جہنم کی آگ کو مدھم کر دینے والا، اور حشر کی گرمی کو ختم کر دینے والا، اور حشر کے میدان میں جب افراتفری ہوگی وہ سایہ نصیب کرنے والا، اس چیز کا سایہ، اس عمل کا سایہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے میرے بندو میرے راستے میں خرچ کرو جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. دوستو اور بھائیو، یہ سارے کام جتنے بھی بیان کیے ہیں یہ آخری عشرے کے حوالے سے خصوصاً آپ ان 10 راتوں میں ضرور یہ کام کریں. اور اس یعنی آخری عشرے میں ایک افضل ترین دعا جو ہے اس کو سن لیجئے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ دعا آپ نے اس آخری عشرے میں اپنا ورد بنا لینا ہے. رات جیسے ہی چھا جائے آپ نے اس دعا کو کرنا شروع کر دینا. یہ کام صرف ہم زندوں نے کرنے ہیں، تو اپنے فوت شدگان کو نہیں بھولنا ہے، ان کے لیے بھی یہ کام کریں. ان کے لیے بھی ہمیں یہ کام کرنے. کیا کام کرنے ہیں؟ خصوصاً ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اور خصوصاً ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں جو ہماری وہ دعاؤں کے بہت زیادہ محتاج ہیں. ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں. ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.